الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقال أيضا في موضع آخر: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وقال أيضا في موضع آخر: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عیسوی سال کا یہ آخری مہینہ ہے جسے ہم آپ دسمبر کے مہینے سے یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ایک نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، 2024، اور یہ جو سال ہے 2023 کا، یہ ختم ہو جائے گا. دسمبر کا مہینہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کی 25 تاریخ کو عیسائی مذہب کا ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے ہم آپ کرسمس ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے یہ دن گزرا ہے جو عیسائیوں کے یہاں خالص مذہبی تہوار ہے. جیسے ہمارے یہاں تہوار ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے یہاں یہ 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے جسے کرسمس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کا وہ بیٹا مانتے ہیں. یہ ان کا ماننا ہے. لیکن اگر اس عقیدے کو ہم اپنے دین و مذہب کی نظر سے دیکھیں تو یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. کسی بھی انسان کو، رسول کو، نبی کو، ولی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی بہت چھوٹی سورہ ہے جسے سورہ اخلاص کے نام سے یاد کرتے ہیں. سورہ اخلاص کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس سورہ کے اندر یعنی سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا کہ اللہ کون ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے تعلق سے: قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. صمد کہتے ہیں جس کی سب کو ضرورت ہو. صمد کے معنی اصل آتے ہیں جس کی سب کو ضرورت ہو لیکن اسے کسی کی ضرورت نہ ہو. اسی کا ہم آپ ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز. اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کے معنی جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو ہر ایک کی ضرورت پوری کرے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس سے کوئی جنا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اس کے باوجود ہم بحیثیت مسلمان اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا. یاد رکھیں، عقائد میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. اگر ہمارے عقائد میں کمی آ گئی، کھوٹ آ گئی، تو ہم سیدھے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. کرسمس ڈے ابھی منایا گیا اور ہمارے کتنے ماشاء اللہ ہمارے بھائیوں نے بھی منایا ہے، بلکہ اس کے لیے ہم اشتہار کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں پوسٹر لگا رہتا ہے: ہیپی کرسمس، میری کرسمس ڈے. غور کیجئے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے.
چونکہ آپ بھی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس بات کا عقیدہ رکھے یا یہ بات مانے کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بات اتنی بری بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے ہم نے بیٹا بنایا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہو۔ 25 دسمبر کی تاریخ ابھی گزری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے تعلق سے زبردست اختلاف ہے، انہی کے درمیان بڑا زبردست اختلاف ہے، اور قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا جو نقشہ کھینچا ہے بڑا بے مثال نقشہ ہے۔ وہ آپ کے سامنے پورا کا پورا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کن حالات میں ہوئی۔ بن باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت مریم جو آپ کی والدہ ہے انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کتاب میں حضرت مریم کو إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مشرقی جانب وہ الگ ہو گئی، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اور ایک پردہ ڈال لیا اپنے اور لوگوں کے درمیان، ایک پردہ ڈال لیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں خواتین کی رہائش ہوتی ہے وہاں پردے کا انتظام ہو۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام لوگوں سے دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی انسان کی شکل میں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک تندرست اور صحت مند انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ خبردار اگر تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے قریب مت آؤ۔ یہ حضرت مریم نے کہا کس سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، حضرت مریم نے کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ تمہیں ایک لڑکا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، حضرت مریم نے کہا کہ مجھے کہاں سے بچہ ہوگا، مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب میاں بیوی کا ملاپ ہو تبھی ولادت ہوتی ہے، حضرت مریم نے کہا کہ مجھے کسی انسان تک نے چھوا نہیں، ولم اک بغیا، اور میں فاحشہ بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے چوں چرا کرنا یہ بندوں کی شان کے خلاف ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے تمہیں یہ لڑکا دینا چاہتے ہیں تاکہ اسے ہم نشانی بنائیں، اسے نشانی بنائیں پوری دنیا کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتے ہیں تو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل اللہ کے لیے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ نجران کے نصارہ اور عیسائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کیا خیال رکھتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ کہا کہ وہی جو اللہ نے کہا ہے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ نے اپنے کلمے سے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول نہیں مانتے، ہم تو انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بغیر باپ کے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، انہیں تعجب اس بات پہ ہو رہا تھا کہ آخر کوئی انسان بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اگر تمہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر تعجب ہو رہا ہے تو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، تو بغیر باپ کی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو نہیں پیدا کر سکتے، یہ اللہ کی قدرت سے بالکل باہر کی چیز نہیں ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، چنانچہ حمل کا وقت جب قریب ہوا تو وہ اپنے علاقے سے کہیں دور چلی گئی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بیت اللحم کی پہاڑیاں تھیں، اس پہاڑیوں میں چلی گئی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ولادت کا موقع ہو تو پھر وہاں بھی پردے کا انتظام ہونا چاہیے، پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، جو اس وقت کا درد ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس بیت اللحم کی پہاڑیوں میں ہیں، بالکل تنہائی ہے، پردے کا انتظام ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میں بالکل بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ موت کی تمنا بالکل منع ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام موت کی تمنا کر رہی ہے۔ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب موت کی تمنا منع ہے تو حضرت مریم نے کیوں کہا کاش کہ میں مر گئی ہوتی یا میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ بغیر شوہر کے میں ماں بننے جا رہی ہوں، تہمت کا اندیشہ ہوا کہ لوگ میرے اوپر تہمت کا الزام لگائیں گے، اور تہمت سے بچنا یہ شرعی ایک حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہ سے بچا کرو۔ جہاں انسان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ فلاں جگہ جانے سے میرے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، انسان کو ایسی جگہ جانے سے بچنا چاہیے۔ حضرت مریم کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اوپر تہمت لگا دیں، اور تہمت سے بچنا یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ لہٰذا حضرت مریم کا موت کی تمنا کرنا یہ ایک دینی مقصد کے تحت تھا۔ موت کی تمنا کرنا اس وقت منع ہے جب انسان دنیاوی رنج و غم کی وجہ سے موت کی تمنا کرے، یہاں ایک دینی مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اس درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے ہے۔ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، فرشتے نے آواز لگائی، فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، کہ اے مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا وقت قریب ہے، اللہ نے بہترین چشمہ جاری کر دیا ہے پانی کا، اور یہ کھجور ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھانے کے لیے کھجور ہے اور پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ 25 دسمبر جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کہا جاتا ہے، دسمبر کا مہینہ یہ ٹھنڈیوں کا مہینہ ہے، اور یہ بات ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ کھجوریں گرمی کے موسم میں پکا کرتی ہیں، مئی اور جون میں پکتی ہے۔ قرآن نے اس کا بالکل صاف طور پر انکار کر دیا کہ دسمبر یہ ٹھنڈیوں کا موسم ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے پکنے کا ذکر فرمایا جو مئی اور جون یا گرمیوں کا موسم ہوتا ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، کھانے کے لیے کھجور ہے اور پینے کے لیے پانی کا اللہ نے انتظام کیا۔ مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب ہم کہیں کسی کو کھانے کے لیے دے تو ساتھ میں پانی بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان جب کھائے گا تو کھانے کے بعد پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں کھانے کے لیے تو دے دیا جاتا ہے لیکن پانی ندارت، پانی نہیں ہوتا ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، ایک بات اور مفسرین نے لکھی ہے کہ حمل کے وقت یہ کھجور کھانے کے لیے اللہ نے کہا، کھجور کے اندر بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے، اس لیے جو عورت حمل سے ہو اور بالکل قریب الحمل ہو، ایسی عورتوں کو جو غذائیت کی چیز ہے خاص طور سے کھجور، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ نے کہا کہ تم ہلاؤ، درخت کو ہلاؤ، تمہیں پکی ہوئی کھجوریں ملیں گی بالکل تر و تازہ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، حضرت مریم کو تو اب اس بات کا ڈر ستا رہا تھا کہ ولادت تو ہو چکی ہے، اب لوگ کیا کہیں گے، اب ڈر اس بات کا تھا کہ اب لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی علاج کہا، فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آوے تم سے کچھ پوچھے تو تمہیں بولنا نہیں ہے، تمہیں بولنا نہیں ہے، تمہیں صرف اشارہ کرنا ہے، یعنی بولنے کا روزہ۔ پچھلی شریعتوں میں یہ اس طرح کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، جیسے ہماری شریعت میں کھانے پینے سے روزہ ہے، اسی طرح پچھلے شریعتوں میں نہ بولنے کا روزہ تھا۔
اللہ نے کہا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، کوئی اگر پوچھ لے تو تمہیں صرف اشارہ کرنا ہے۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں آ گئے، فاتت به قومها تحمل۔ اب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر اپنے قوم کے پاس جا رہی ہے، محلے میں، گاؤں میں، سماج میں۔ فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مریم کوئی لڑکا ہوا، اور سب کو معلوم ہے کہ شادی بھی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے ہے؟ اللہ نے منع کیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے بہت غلط کام کیا، تم نے بہت غلط کام کیا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ خراب تھا نہ تیری ماں بد تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ما كانت امک بغیا، تیری ماں بھی بد چلن نہیں تھی، تیرا باپ بھی بے راہ روی پر نہیں تھا، تو پھر یہ بچہ کہاں سے؟ اے ہارون کی بہن، بھائی کا، یعنی ہارون جو تھے یہ حضرت موسیٰ کے بھائی وہ مراد نہیں ہیں، یہ حضرت مریم کے کوئی بھائی ہیں، ان کے والد بھی تھے حضرت مریم کے، ان کی ماں بھی تھی۔ غور کرنے کی بات ہے، بڑے پتے کی مفسرین نے بات لکھی ہے۔ جب عفت اور عصمت کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تین رشتوں کا حوالہ دیا، لوگوں نے 3 رشتوں کا حوالہ دیا کہ تو ہارون کی بہن ہے، تیرا بھائی اتنا پاکیزہ، اتنا نیک ہے، تیرا باپ بھی اتنا نیک تھا اور تیری ماں بھی اتنی نیک تھی، لیکن تیرا یہ حال ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے سماج کی بہن اور بیٹیاں بے پردہ ہو رہی ہے تو اس بے پردگی کا صرف اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ذمہ دار ٹھہرا دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں اور بہنیں بے پردگی میں ہیں، بے راہ روی پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج کے باپ بھی بے حیا ہے، ہمارے سماج کی مائیں بے حیا ہے، اور ہمارے سماج کے بھائی بھی بے حیا ہے۔ جس کا باپ بے حیا، ماں بے حیا ہو اور بھائی بے حیا ہو، یقین مانیے وہ کبھی بھی اس گھر کی خواتین باپردہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے، اگر باپ بھی حیا دار ہے، ماں کے اندر بھی حیا ہے اور بھائی بھی پاکیزہ ہے، اس کے باوجود اگر بھی حیائی آ رہی ہے تو اللہ کی مشیت، حضرت نوح کا بیٹا بھی نافرمان ہو سکتا ہے۔ یہاں 3 رشتوں کا حوالہ دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ۔ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے۔ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، اس سے بات کرو، یعنی بچے کی طرف، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ لوگوں نے کہا کہ تو پاگل ہو گئی ہے، اس بچے سے ہم کیا بات کریں گے، یہ دودھ پیتا بچہ یہ کیا بولے گا؟ لیکن اللہ نے تو کہا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، صرف اشارے سے کام لینا ہے۔ اب جب حضرت مریم نے اشارہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے ہم کیسے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ بچپن میں جن بچوں نے باتیں کی ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اور حضرت یوسف کی پاکیزگی کی گواہی دینے والا بچہ آپ کو یاد ہوگا، جو محل میں شیرخوار بچہ تھا، اور اسی بچے نے حضرت یوسف کی پاکیزگی اور اس عفت و عصمت کی گواہی دی تھی۔ اور بھی بچے ہیں، چنانچہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کی طرف اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں اور نصرانیوں کی طرف بھیجا تھا جو اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ افسوس ہے یہاں حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ، میں بیٹا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، انجیل، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ آئندہ کی بات بتا رہے ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا میں نماز کی پابندی کروں گا اور زکوٰۃ کی پابندی کروں گا۔ ایک بات یہ قابل غور یہاں پر یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ 2 ایسی عبادت ہے جو دیکھا جائے تو ہر شریعت کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اس کا حوالہ دیا، ہماری شریعت کے اندر بھی ہے۔ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہر ایک شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور پایا جاتا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ جبکہ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنی والدہ کے نافرمان تھے، قرآن نے اس کا انکار کیا۔ وبرا بوالدتی،
اللہ نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. آگے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میری موت نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر سلامتی بھیجتے رہیں گے، میرے اوپر سلامتی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی پیدائش. اصل سچائی اور اصل حقیقت یہی ہے، لیکن لوگ آج اس کے تعلق سے غلط باتوں میں اور غلط افواہوں میں ہیں. 25 دسمبر کے تعلق سے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو اتنی ساری باتیں بیان کی جاتی ہے، یقین مانیے ایک نبی کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا ہو رہا ہے. کتنی شرابیں پی جا رہی ہے، کتنا زنا ہو رہا ہے، کتنا زنا ہو رہا ہے. اگر اس بات کو آپ تسلیم کریں تو بالکل قابل تسلیم ہے کہ اس ایک رات میں جتنی شراب پی جاتی ہے ایک نبی کے نام سے. کس کا جشن منایا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن ہے، لیکن شراب کی پارٹی ہے، زنا عام ہو رہا ہے صرف ایک نبی کے نام پر، ایک نبی کے ولادت کے جشن کے موقع پر. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک نیا سال نہ آ جائے. یہ ایک ہفتہ یہ سلسلہ چلتا ہے، نیا سال آتا ہے اور نیا سال کے موقع پر کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. لیکن ہماری شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عمر کا 1 سال کم ہو رہا ہے. ہم اور آپ تو سوچتے ہیں کہ 1 سال بڑے ہو رہے ہیں. زندگی کا ایک لمحہ گویا امانت ہے، ایک لمحہ گویا ہمارے لیے امانت ہے. ہم اور آپ اس کی جتنی قدر کریں گے وہ کم ہے. 1 سال ہمارا کم ہو رہا ہے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا عہد بھی کرنا ہے کہ جو بقیہ ہماری زندگی ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اللہ کی تابعداری کے ساتھ جو ہے اسے ہم گزاریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.